بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں پاک میڈیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ موت کے وقت انسان کس کیفیت میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے اور قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل پاک میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا آخر میں ہے کیا چیز۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک خواب ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چلتا پھرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، جہاد میں لگا ہوا خون ابھی تک ٹپکتا ہے، اگر یہ خواب ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب تو مرے گا اور قبر میں تیری پہلی رات ہوگی اور جب تیری پہلی آنکھ کھلے گی اور جو کچھ تو دیکھے گا وہ حقیقت ہوگی، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اب ہمیں بڑھتے ہیں کہ آخر انسان مرنے کے وقت کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ مرنے کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے قبض ہوتی ہے کہ ان کی رگ رگ میں پھنس رہی ہوتی۔ فرشتے ان کی پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں، دائیں بھی مارتے ہیں، بائیں بھی مارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور بغیر توبہ کے ان کے پاس وقت نزاع آ گیا، تو ان کے لیے جہنم کے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس جہنم کا ٹاٹ اور بدبو ہوتی ہے، وہ فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نما ہو جاتے ہیں، جن کا قد آسمان تک ہوتا ہے، جسم مبارک سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، انتہائی خوفناک شکل ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان فرشتے اور شیطانوں کو اپنے درمیان دیکھتا ہے۔ فرشتے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو، اور شیطان اسے کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ بدکار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کروں، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بدکار روح، جو بدکار جسم میں تھی باہر آؤ، روح باہر آ جاتی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی۔ تو کہتے ہیں یہ تو وہی بدکار روح تھی جو بدکار جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، تو اس کو الجین میں جمع کرا دیا جاتا ہے جو بد روحوں کی جگہ ہے۔ اور جب کسی نیک مومن انسان کا وقت نزاع آتا ہے تو اس کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس جنت کا رومال اور خوشبو ہوتی ہے، تو وہ فرشتے آ کر اس کو پاؤں کو ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ اس کو سکرات کا درد محسوس نہ ہو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ سکرات کا درد سارے دردوں سے زیادہ حاوی ہے۔ تو مومن کو درد کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی یہ سوچ رہے تھے کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کو درد کیوں نہیں ہوتا۔ اتنے میں وہ سو گئے اور قسمت جاگ گئی اور خواب میں آقا کا دیدار ہو گیا۔ آقا نے فرمایا تو سوچ رہا تھا نا کہ جب میرے نیک امتی کی روح قبض ہوتی تو اس کو درد کیوں نہیں ہوتا، تو سن لے، جب کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر کھو گئی کہ ان کو درد محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی درد والی نرو سو گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب یوسف کا حسن دیکھ کر ان کو درد محسوس نہ ہوا تو میں تو پھر محمد عربی ہوں، میں تو اللہ کا حبیب ہوں۔ یوسف علیہ السلام حسن کی شاخ ہے، نبی علیہ السلام حسن کا درخت ہے۔ جب شاخ کو دیکھ کر درد محسوس نہیں ہوا تو درخت کو دیکھ کر درد کیسے محسوس ہوگا؟
تو اسی طرح جب نیک آدمی کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو ملک الموت اسے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر دروازے پر دستک دی جاتی ہے کہ کون آیا، تو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، تو کہا جاتا ہے یہ تو وہی نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو پہلا آسمان وہ پار کر جاتا ہے، اسی طرح دوسرا تیسرا حتیٰ کہ ساتواں آسمان تک اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، سب فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو اللہ تعالیٰ کے حضور سپرد کر دیتے ہیں، اور روح اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد روح کو برزخ میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ برزخ وہ جگہ ہے جہاں نیک روحیں رہتی ہیں۔ برزخ میں نہ ٹائم ہے نہ سپیس ہے، اس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا اور قیامت آ گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائنسی تجربات کی۔ سائنس نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم مردے کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے چنے ہوئے آدمیوں کو یہ قوت دی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے۔ تم میں اگر یہ طاقت ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکو تو کر کر دکھاؤ۔ سائنس نے جب قدرت کو چیلنج کیا تو قدرت بھی اپنی قدرت میں آ گئی۔ سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر مردے کو چند گھنٹے برف میں لگا کر رکھا جائے تو مردہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سائنس نے یہ جب تجربہ کیا تو مردہ نہ زندہ ہوا۔ سائنس کو قرآن کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مردے کے ساتھ آخر قبر میں ہوتا کیا ہے۔ جب 40 قدم بندے دور چلے جاتے ہیں تو منکر نکیر ان کے لیے حساب لینے آ جاتے ہیں اور وہ زمین کو پھاڑتے چلے جاتے ہیں، اور مردے کو پہلی دفعہ کہتے ہیں اٹھ حساب دے، مردہ نہیں اٹھتا۔ اسی طرح دوبارہ کہتے ہیں اٹھ حساب دے، مردہ نہیں اٹھتا۔ جب تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ اٹھ حساب دے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر نیک اعمال کیے ہوں گے، سجدے کیے ہوں گے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رب کو ڈھونڈا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو دوسرا سوال ہوگا من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مومن ہوا تو کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں جواب اگر وہ غلط بھی دیتا ہے تو اس بار بھی نہ اسے جنت ملے گی نہ جہنم ملے گی۔ اب تیسرا سوال جو فائنل سوال ہے، اس پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا یا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس کی آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا مبارک اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ بتا دنیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ ابو جہل ساری عمر رسول اللہ کو دیکھتا رہا، جب قبر میں گیا تو فرشتوں نے پوچھا بتا یہ کون ہے؟ کہتا افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اور 1400 سال بعد جب عاشق رسول قبر میں گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بتا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ تو وہی ہے جس کو ہر دعا میں مانگا، جس کے لیے شب و شام درود و پاک پڑھتا رہا، یہ میرے محمد ہے، میرے نبی ہیں، میرے مصطفیٰ ہیں۔ اگر اس کا صحیح جواب مل جاتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور اگر غلط جواب دیتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ دوستوں آج کل سائنسدانوں نے قبر کے اندر CCTV کیمراز لگا کر یہ چیک کرنے کی کوشش کی ہے اور تجربات کرتے ہیں کہ قبر کے اندر آخر ہوتا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو راز رکھے اس کو کون ظاہر کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس راز کو اپنے پاس رکھے، سائنسدان جتنی بھی تحقیقات کوشش کر لیں کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ اگر یہ سب کچھ جاننے کے لیے کسی قبر کے اندر کیمرہ لگایا تو کبھی بھی ان کو کچھ دکھائی نہ دیا، کیونکہ یہ سب کچھ روحانیت کے لیے ہے نہ کہ دنیاوی طور کے لیے۔ لیکن دوستوں موت برحق اور آنی، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا پختہ یقین ہے کہ قبر کے اندر جو بھی ہوتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے آپ کو قبر کے اندر موت کے وقت، موت کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے، لیکن جو بہتر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ ہم کو کتنی معلومات ملی وہ سب ہم نے آپ کو بتا دی، لیکن جو راز ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔